بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہو، اس لیے کہ اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے حکم بھی یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمیں یہ تاکید کی جاتی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں بیٹا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جائے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ آپ ویسے ہی کام شروع کر لیتے ہیں، کام تو ہو جائے گا لیکن وہ خیر و برکت سے خالی ہوگا۔ اللہ کا نام ذاتی وہ تو ایک ہی ہے، اللہ، اور اللہ کے صفاتی نام جو عام طور پر علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں وہ 99 نام ہیں، تو اس سے بھی زیادہ، لیکن جو عام معلوم ہے وہ 99 نام ہے۔ ہر نام کی علیحدہ خاصیت اور برکت ہے، ان ناموں کی برکت سے بڑے بڑے معاملات اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ تعلیم بچوں کو بھی دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی کام بھی کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا کرو، کھانا کھاؤ تو تب بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تب بسم اللہ پڑھو، کوئی بھی نیک کام کرو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اس کام کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نام جو صفاتی ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ ذاتی نام تو اللہ ہے، اللہ اکبر بھی ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ کی بڑائی مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے بیان ہوتی ہے، اور اللہ اپنے صفاتی ناموں سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں ان ناموں سے کوئی یاد اگر کرتا ہے۔ بندہ جب اپنے کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں بالکل عافیت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو کر یہ دن گزاروں اور میرا کام بھی صحیح طریقے سے ہو جائے، حاسدین کے حسد سے بھی بچا رہوں، دشمنوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچنی ہے اس سے بھی بچا رہوں، ہر طرح کے شر اور فتنوں سے میری حفاظت رہے۔ اس کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے کہ یا صبورو 100 مرتبہ پڑھے، اس کے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے۔ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے، اور اس کو اگر آپ کوئی تہجد کے ٹائم بھی اٹھنے والے ہوتے ہیں، خوش نصیب ایسے بھی ہیں
جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اگر آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں تب بھی یہ اسی طرح کارآمد ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کارآمد ہوگا۔ تہجد کا وقت اور بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جو نہیں اٹھ سکتے تو وہ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ضرور کریں۔ یا صبورو مختصر سا لفظ ہے، 100 مرتبہ پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور فائدہ بہت بڑا ہے اس کا۔ اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی بہت ہی پرسکون طریقے سے گزار دیں گے، کیونکہ جس کی زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، فتنے نہیں ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے، اس کے دشمن نہیں ہیں، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ وظیفہ میرے تمام بھائی، میری محترم بہنیں، بیٹیاں بڑے شوق اور ذوق سے اس کو کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں۔ جتنا آپ کا شوق زیادہ ہوگا، جتنا آپ کا یقین قوی اور کامل ہوگا، اتنا ہی فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔